لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنی زبان سے جو تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ مفرد ایک لفظ کو کہا جاتا ہے اور مرکب ایک سے زیادہ الفاظ مل جائیں تو اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ پھر لفظ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو ہم جو بھی تلفظ کرتے ہیں ان کو الفاظ کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک لفظ منہ سے نکلتا ہے تو وہ مفرد ہے، اور ایک سے زیادہ ہیں تو وہ مرکب ہے۔ مفرد اور مرکب کی پہچان ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ عربی زبان میں بعض مرتبہ کوئی دیکھنے میں ایک لفظ نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً وہ مرکب ہوتا ہے، مفرد نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کی پہچان ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم نے گزشتہ 2 دن جو سبق پڑھا ہے اس میں ہم نے مفرد پڑھے ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں وہ مفرد ہیں، ایک ہیں۔ سقف، کتاب، کراست، کرسی، شباک، یہ جتنے بھی لفظ ہیں یہ ایک ایک لفظ ہیں۔ اور ھذا اسم اشارہ وہ بھی اسم ہے، وہ بھی مفرد ہے۔ اب جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ جب تنہا تنہا ہے تو یہ لفظ ہیں، مفرد ہیں، اور جب یہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ الفاظ ہیں اور مرکب بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب یہ ایک لفظ ہے، ھذا یہ بھی ایک لفظ ہے، ان دونوں کو ہم نے ملایا ھذا کتاب تو یہ مرکب ہو گیا۔ اسی طرح قلم ہے، قلم یہ مفرد ہے، اور ھذا یہ بھی مفرد ہے، ان دونوں کو ہم نے ملایا ھذا قلم تو یہ مرکب ہو گیا۔ جب تک ایک لفظ ہے جس کا معنی تنہا جو ہے وہ ناکافی ہو یا بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ مفرد کہلاتا ہے، جیسے ھذا۔ اب ھذا جو ہے اگر یوں کہے ھذا یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ھذا یہ کیا؟ تو گویا کہ، اور اسی طرح کتاب کہا جائے، کتاب، کتاب 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 ایک لفظ بولا جا رہا ہے تو یہ مفرد ہے اور اس سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بات سمجھ میں تب آتی ہے جب مرکب بن جاتا ہے، جمع ہو جاتے ہیں تو ہم نے ان دونوں کو ملایا ھذا کتاب یہ کتاب ہے، ھذا قلم یہ قلم ہے، تو اب یہ ایک بامعنی جملہ بن گیا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ کتاب ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ تو مفرد بھی لفظ کی قسم ہے، مرکب بھی لفظ کی قسم ہے۔ مفرد تنہا کو کہا جاتا ہے، اکیلے کو کہا جاتا ہے، اور مرکب ایسے الفاظ کو کہ جن سے بات سمجھ میں آ جائے اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ اب چاہے وہ بظاہر دیکھنے میں 2 لفظ ہوں، وہ مل کر بات کو سمجھا رہے ہوں، یا ایک لفظ ہو جس سے بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ یہ بات جو میں آپ کو بار بار لوٹا رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، یہ بات آپ کو آگے جا کر سمجھ میں آئے گی میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ بہت سارے جملے ایسے ہیں جو ایک لفظ پر بظاہر مشتمل ہیں، پڑھنے میں دیکھنے میں ایک ہی لفظ ہے، لیکن اس سے بات مکمل سمجھ میں بھی آ جاتی ہے اور بات مکمل بھی ہو جاتی ہے، اور وہ جملہ کہلاتا ہے، مرکب کہلاتا ہے، مفرد نہیں کہلاتا ہے۔
تو مفرد کی ایک تو پہچان یہ ہے کہ وہ ایک ہو، دوسرا یہ کہ اس سے بات مکمل سمجھ میں نہ آتی ہو تو وہ مفرد ہے۔ رجل آدمی، کیا ہوا آدمی کو؟ کون ہے آدمی؟ کیا ہے آدمی؟ کہاں ہے آدمی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آدمی، جب ہم نے کہا ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ھذا جب ملایا تو اب یہ مرکب بن گیا، یہ جملہ بن گیا جس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بات سامنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ پردے میں ہے اور پتہ نہیں چل رہا، نظر نہیں آ رہا، تو اب ہم پوچھیں بھئی یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ ھذا صدیق، یہ دوست ہے۔ صدیق دوست کو کہا جاتا ہے، اور بعضوں کے نام بھی صدیق ہوتے ہیں لیکن وہ دوست نہیں ہوتے، ہے نا بھائی؟ صدیق نام کے ساتھ صدیق ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ صدیق کا عربی زبان میں لفظ ہے دوست، اور دوست وہ ہوتا ہے جو غمی خوشی ہر موقع پر ساتھ دے اور ساتھ آئے، اور ہمارے پاس ایک صدیق ہے جو اپنے موقع پر آتا ہے، ہمارے موقع پر نہیں آتا، تو ہر موقع پر آنا چاہیے۔ استاذ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استاذ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے دوسرا لفظ ہے معلم، سکھانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، انما بعثت معلما، بے شک مجھے مبعوث کیا گیا ہے استاد بنا کر، معلم بنا کر، سکھانے والا بنا کر۔ تو معلم ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صفت ہے، آپ نے اس صفت کو پسند فرمایا ہے، اور جہاں سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوتا تھا، درسگاہ ہوتی تھی، وہاں آپ آ کر جڑ جاتے تھے، اور اس موقع پر ہی آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ مجھے سکھانے والا بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ تو سکھانے والا استاد بھی ہوتا ہے اور سکھانے والا معلم بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی خاتون ہیں جو پڑھانے والی ہیں تو ہم اس کو استانی کہتے ہیں، عربی زبان میں، اردو میں استانی، اور عربی زبان میں استاذتن، جیسے استاذن زال کے ساتھ استاد نہیں آتا، عربی میں جو ہے وہ اس کی جگہ دال کی جگہ زال استعمال ہوتا ہے، استاذن زال۔ اور اسی طرح اگر مؤنث ہے، خاتون ہے، تو استاذتن گولتا آخر میں لگ جائے گی۔ کل کا سبق اگر ہمیں یاد ہو تو ہمارے لیے مؤنث بنانا آسان ہے کہ ہم نے اس کی مؤنث کی پہچان بتلائی تھی کہ مؤنث کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں گولتا ہو جو وقت میں ہا ہو جاتی ہے، تو جہاں جس لفظ کے ساتھ یہ ہو تو وہ مؤنث ہے، اس کی ایک پہچان یہ ہے، اور جہاں یہ نہ ہو تو وہ مذکر ہے، ایک فرق۔ دوسرا فرق، بعض الفاظ ایسے ہیں جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن بظاہر ان میں یہ گول والی جو تا والی جو علامت ہے یہ نہیں ہوتی، جیسے میں نے جو الفاظ لکھوائے تھے، لکھ کر بھیجے تھے، اس میں زینب ہے یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں، اس میں اب زینب میں جو ہے آگے آخر میں با ہے اور اس میں گولتا نہیں ہے، تو پھر چونکہ وہ لڑکی کا نام ہے تو اس لیے وہ مؤنث ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ لڑکی کا نام ہے، لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ الفاظ کہ جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن بظاہر ان میں گولتا نہ ہو تو وہ بھی جو ہے مؤنثی کہلاتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں اشارہ حاضی استعمال ہوتا ہے۔ مفرد اور مرکب اگر سمجھ میں آ گیا تو اگلی بات یہ ہے کہ مفرد اور مرکب کو جب ہم لکھیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ جب ہم جو ہے کوئی بھی بات لکھتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک لفظ ہے تو وہ تنہا لکھا جائے گا، جیسے ہم نے لکھا کتاب، قلم، استاذ، معلم، ابن، والدن، والدتن، ابن، شباکن، اختن، اخن، یہ سارے لفظ ہم نے لکھے اور یہ ہم نے پڑھے۔ اب جو ہے جب ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس میں اشارہ لگانا ہوگا، جیسے میں نے سوال دیا تھا کہ اس میں اشارہ لگائیں اس کے ساتھ، تو اس میں اشارہ جب لگے گا تو وہ اس لفظ سے پہلے لگے گا، ھذا بابن، ھذا کتابن، ھذہ زینبن۔ جب آپ لکھیں گے تو لکھتے ہوئے میں نے جو آپ کو علامت بتلائی تھی، آپ نے غور کریں اس پر کہ وہ میں نے کیا بتلائی تھی۔ میں نے یہ بتلائی تھی کہ لکھتے ہوئے گولتا ہوگی، پڑھتے ہوئے ہاں وقف کریں گے تو پڑھنے میں وقف ہوتا ہے، لکھنے میں وقف نہیں ہوتا، تو پڑھنے میں وقف ہوتا ہے صرف، لہٰذا لکھتے ہوئے ہر حال میں گولتا کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے،
اور اس پر پیش لگتے ہیں۔ لہذا جب ہم لکھیں گے تو ہم اس کو حاضی زینب حاضی فاطمۃ اسی طرح ہم اس کو لکھیں گے۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ بعض نے غلطی کی کہ اس میں جو ہے وہ ایک تو الفاظ کو جو ہے پہلے لکھ دیا اور اس میں اشارہ کو بعد میں۔ جملہ جب بنائیں گے تو اس میں اشارہ کو ہم پہلے لکھیں گے، الفاظ کو ہم بعد میں لکھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ لکھتے ہوئے اعراب پورے لگیں گے، فاطمۃ، ابن، امن، والدۃ، والدن، پورا کتاب، قلم، پورا اس کے آخر میں جو ڈبل پیش آتا ہے اس کے ساتھ اس کو لکھا جائے گا، ایک سیدھا پیش ایک الٹا پیش جو ہے اس پر لگے گا۔ اور ایک خاص بات، خاص نصیحت یہ ہے کہ دیکھیے سبق تو چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ جب تک اللہ نے استطاعت، وسعت، طاقت دی، ہمت دی، تو انشاءاللہ ہم اس کلاس کو چلائیں گے بھی اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سکھائیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھائیں، زیادہ سے زیادہ سمجھائیں۔ لیکن سب پڑھنے والوں کے لیے، شامل ہونے والوں کے لیے خاص ایک نصیحت یہ ہے کہ دیکھیے اصل تو سیکھنا سکھانا یہ ہے کہ آپ استاد کے سامنے جائیں اور دوزانوں ہو کر بیٹھ کر آپ سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آئے بڑے اجلے کپڑوں میں اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے، آپ کے سامنے اتحیات کی شکل میں آپ بیٹھے تھے، اور وہ آپ کے بالکل اتنا قریب ہو کر بیٹھے کہ ان کے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے قریب آ گئے، مل گئے، اور پھر انہوں نے آپ سے سوال جواب کیے، اور پھر اپنے سوالوں کے جواب لے کر وہ محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے دریافت کیا کہ جانتے ہیں یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو اصل علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، قاری صاحب ادھر آ جاؤ، تو جو اصل علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ استاد کے سامنے بیٹھیں اور پھر آپ علم کو حاصل کریں، اور جب آپ استاد کے سامنے بیٹھ کر علم کو حاصل کریں گے تو پھر جو اصل علم ہے وہ کتاب کا نام نہیں ہے، وہ لکھنے پڑھنے کا نام نہیں ہے، وہ تو استاد کی صحبت سے اور استاد کے سینے مبارک سے جو چیز منتقل ہوتی ہے سیکھنے والوں کے دلوں میں، سینوں میں، اس کو اصل علم کہا جاتا ہے۔ تو وہی اصل علم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھایا تھا۔ اور صحابیات جو ہے وہ کیسے سیکھتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کے لیے بھی دن مقرر فرمایا تھا کہ ایک دن وہ جمع ہو جاتی ایک گھر میں، اور پھر آپ وہاں جا کر واعظ و نصیحت فرماتے۔ اور عام حالات میں چونکہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا یا کچھ سیکھنا سکھانا ہوتا تو ازواج مطہرات کے گھر میں آتی، اور وہاں بھی ان کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتی، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ بھی موجود گھر میں ہیں، آپ کے ازواج زوجہ بھی ہیں جس کے گھر میں آپ ہیں، اور وہاں پر کوئی خاتون آتی، اگر رشتہ دار ہیں تو بغیر پردے کے، رشتہ دار ہوتی تو وہ پردے میں آ جاتی اور آپ سے آ کر سوال جواب کرتی ہیں، اپنے سوال کا جواب لے کر آپ چلی جاتی ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے سیکھنے سکھانے کا۔ اب یہ جو آن لائن کلاس ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مجبوری ہے کہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اس میں بہت سارے ہمارے دوست احباب متعلقین ایسے ہیں جو دور شہروں میں ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں، تو ان کی یہ مجبوری دیکھتے ہوئے آن لائن کلاس شروع کی گئی، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ جو قریب ہو وہ قریب آ کر ہی درسگاہ میں شامل ہو کر سیکھنا سکھانے والے عمل میں شریک ہو، تو اس سے اصل علم حاصل ہوگا، سینہ در سینہ منتقل ہوگا، اور درسگاہ کا جو اصل نورانیت اور روحانیت ہے وہ پھر حاصل ہوگی۔ لیکن دور رہنے والے جو آن لائن آ کر سیکھ رہے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، تو وہ بھی اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم کلاس کے وقت کے اندر ہم کلاس کو جوائن کریں، اور جس وقت جو ہے وہ کلاس چل رہی ہے، سبق چل رہا ہے، اس وقت ہم سماعت کریں،
ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، نیٹ کا مسئلہ ہے، یا اس وقت کوئی اچانک ایسی مصروفیت نکل آئی جس کی وجہ سے اس وقت کلاس کو نہیں سن پائے، تو پھر ان کے لیے سہولت کے لیے ہے کہ اس کی ریکارڈنگ بعد میں مل جاتی ہے تو اس کو سن لیا جائے، لیکن اصل ریکارڈنگ نہیں ہے، اصل وہی درسگاہ ہے، وہی کلاس کا وقت ہے، جس وقت کلاس چل رہی ہے اس وقت جو ہے ہم کلاس میں شامل ہو کر استاد سے ہم باتوں کو سنیں، کیونکہ اس وقت جو سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا چل رہا ہوتا ہے وہ صرف کتاب نہیں ہے، الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ استادوں کے زبانوں پر اور ان کے دل دماغ پر جو اللہ کی طرف سے علم کے انوارات اور روحانیت اور جو سارے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کا ورود ہوتا ہے، اصل وہ منتقل کرنا ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب جو ہے کلاس کے وقت میں ہم شامل ہوں اور ادب اداب کا بھی ہم اس میں لحاظ رکھیں۔ مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر گھر میں ہیں یا آپ کہیں باہر ہیں تو آپ جہاں مرضی بیٹھ کر لیٹ کر جیسے مرضی کلاس کو سن لیں۔ دیکھیے سننا ہے تو پھر تو سننے کے لیے بہت ساری جو ہے یوٹیوب پر، فیس بک پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، سنتے رہیں۔ آج کل کے زمانے میں سننے کا رواج تو بہت ہے، اور ہم سب سنتے ہیں، جبھی تو ہم سننی ہیں، اور ہم سن بھی ہو گئے ہیں سن کے، کیونکہ ہم اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو ہم مسجدوں میں بھیجتے نہیں ہیں، ڈر لگتا ہے، ہم اس میں اپنے علماء کے پاس، اپنے جو ہے اساتذہ کے پاس جو ہمارے سروں کے تاج ہیں ان کے پاس ہم بھیجتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے گھروں کے اندر بچے رہ کر وہ ان چیزوں سے بالکل دور ہیں جو ان کے اندر مردانگی والی صفات ہونی چاہیے، جو اس میں صلاحیت ہونی چاہیے، جو دینداری اس کے اندر آنی چاہیے، وہ نہیں آتی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے۔ تو ہم صرف سننے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ہم اس کلاس کو جوائن کریں اور ادب اداب کے ساتھ کریں، باقاعدہ جو ہے ہم باوضو ہوں۔ دیکھیں کلاس کا ادب کیا ہے، آپ باوضو ہوں، آپ خوشبو لگا کر بیٹھیں۔ دیکھیں آپ تنہا بیٹھے ہیں گھر میں یا آپ یہاں مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں، ہر صورت میں جہاں پر بھی ادب اداب کا لحاظ رکھ کر بیٹھیں گے تو اللہ کی طرف سے ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملات بھی ہوں گے۔ انسان جس کیفیت میں ہوتا ہے اللہ ویسے ہی اس کے ساتھ معاملات بھی فرماتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں، دعائیں پڑھتے پڑھتے سو جائیں، خواب بھی آپ کو اچھے نظر آئیں گے، اور اس کے اندر بھی آپ کے لیے آسانی والا معاملہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے دعا پڑھ کر سورۃ ملک پڑھ کر سو جائیں۔ کیوں کہ اگر رات کو نیند کے اندر ہی اگر موت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض ہو گئی، تو کم از کم ہماری جو روح جب بدن سے نکلے گی تو ہم باوضو ہوں گے، قرآن پڑھ کر سوئے ہوں گے، نیک عمل اختیار کر کے سوئے ہوں گے، تو انشاءاللہ آخرت میں ہمیں اس سے کامیابی مل جائے گی، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ کلاس کا ادب بھی یہی ہے کہ ہم کہیں پر بھی ہوتے ہوئے کلاس میں اگر شریک ہو رہے ہیں تو ہم پورے ادب اداب کے ساتھ ہوں، اور اصل مقصد ہمارا کلاس کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم ادب سیکھ لیں۔ دیکھیے علم نام کیا ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے العلم کلہ ادب، علم تو سارا کا سارا ادب ہے۔ ادب آپ کو آ گیا، علم آپ کو آ گیا۔ اگر ادب نہیں آیا تو آپ کو علم نہیں، جہالت ہے۔ پھر جیسے پہلے زمانوں میں لوگوں کے اندر تعلیمی شعور اسکول کالجز کا اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا ڈھنگ ان کو آتا تھا، ایک دوسرے کا احترام کرنا آتا تھا، بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے یہ ان کو سمجھ بوجھ تھی، کیونکہ ایک تربیت گھروں کے اندر مل رہی تھی اور باہر کا ماحول بھی تربیت والا ماحول تھا، تو یہ چیز ان کے اندر تھی، تو پڑھا لکھا معاشرہ تھا۔ آج پڑھا لکھا معاشرہ نہیں۔ اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں، ہمارے سارے کاروبار اور ہر چیز معاملات میں ہمارے پاس ڈگریاں تو موجود ہیں، لیکن آپس میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہم تو تڑاک سے پیش آ رہے ہیں، ایک دوسرے کا ادب اداب کم ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مہمان نوازی، ادب اداب، باقی تمام چیزیں ہماری ختم ہو گئی ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ معاشرہ پڑھا لکھا نہیں بلکہ ڈگریوں والا معاشرہ اور جاہل ہے، ڈگری ہونے کے باوجود بھی جہالت والا معاشرہ ہے، اور یہ جہالت چاہے آج اس طرح ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس وقت کی جو جہالت تھی وہ بھی اسی طرح کی تھی، کہ ابو جہل جو ہے اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک عام سا جو ہے وہ چوک پر بیٹھنے والا کوئی چپڑاسی تھا یا کوئی بدماش تھا، نہیں، بلکہ وہ سمجھدار اور اپنے قوم کا سردار، پورے مکہ والوں پر اس کا رعب دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھداری والی باتیں کرتا تھا، لوگوں اپنے فیصلے اس سے کروایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ابو الحکم اس کا لقب لوگوں میں مشہور تھا، ابو الحکم، فیصلوں کا باپ، کہ اگر کسی نے کسی بات کا فیصلہ کروانا ہے تو ابو جہل سے فیصلہ کرواؤ، ابو الحکم سے فیصلہ کرواؤ۔ اس کا نام عمر، تو
اپنے علاوہ کسی اور کو اس نام کے ہوتے ہوئے بھی اس سے پکارنا سب کو منع تھا، الاؤ نہیں تھا، اجازت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا متکبر بھی تھا ساتھ ساتھ، تو لیکن سمجھدار بھی تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے وحی کا علم لے کر آئے اور اسلام کی دعوت آپ نے دی اور اس نے اس سے انکار کیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کہا۔ یہ سب جاہلوں کا باپ ہے، جہالت کی ساری یونیورسٹیوں کا باپ یہی ہے، یہی بنیاد ہے، یہی جڑ ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے۔ تو ادب اصل اہم ہے، العلم کلہ ادب۔ ادب اگر ہم سیکھ گئے تو ہم نے علم حاصل کر لیا، اور اگر ادب نہیں سیکھا، ساری کتابیں پڑھ لیں، عربی دان بن گئے، صرف نحو پڑھ لی، ہم نے عالم حافظ بن گئے، ہم دنیا کی ڈگریاں حاصل کر کے، پی ایچ ڈیاں ہم نے کر کے، بڑی بڑی ہم نے یونیورسٹیاں جوائن کر لیں اور بڑے بڑے جو ہے کاروبار کھڑے کر لیے، لیکن ہم جاہل کے جاہل رہیں گے اگر ہم میں ادب نہیں ہوگا تو اصل چیز ادب ہے۔ اور ادب کیا ہے؟ درسگاہ لگی ہے، آن لائن کلاس ہو رہی ہے اور آپ استاد کے سامنے موجود ہیں، جیسے استاد آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ حضرات کے سب کے نام بھی یہاں پر دکھ رہے ہیں، تو گویا کہ آپ بھی سامنے حاضر موجود ہیں، اور جب استاد کے سامنے بیٹھے ہیں تو اس کا ادب کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا ادب یہی ہے کہ جو ہے ہم بالکل ایسے سامنے بیٹھیں جیسے سامنے موجود ہیں، اس طریقے سے بیٹھیں، یعنی کہ اس وقت کھانا پینا، گفتگو کرنا اور کاموں میں مشغول ہونا، ان تمام چیزوں کے اندر ہم مشغول نہ ہوں، بلکہ ہم استاد کی طرف رہیں، متوجہ رہیں، جو باتیں ہمیں وہاں سے مل رہی ہیں اس کو ہم سماعت بھی کریں اور اس کو ہم یاد کرنے کی کوشش بھی کریں، اور جو ہے سبق جو ہے واٹس ایپ پر دیا جا رہا ہے یا جو ہے وہ پرچہ وہاں پر دیا جا رہا ہے، اگر اس کو حل کرنے کا کہا جا رہا ہے تو پھر جیسے ہی وہ میسج جو بندہ بھی دیکھتا جائے، جو بھی جو ہے طالب علم ہیں، طالبہ ہیں، دیکھتی چلی جائیں، تو فوراً اس کو حل کر کے اس کا جواب دیں، اس میں لاپرواہی نہ کریں کہ بھئی چلو کوئی بات نہیں ہمیں تو آتا ہے، یا چھوڑو کیا کرنا ہے بھیج کر آن لائن، تو کوئی مسئلہ تو ہے نہیں۔ دیکھیں آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ وہ لکھ کر بھیج دیں، آپ کی تصحیح ہو جائے گی، نہ اس پر آپ کا کوئی جرمانہ لگے گا، نہ آپ کی تصویر یہاں پر شائع کی جائے گی کہ بھئی آپ نے غلط جواب دیا ہے، نہ آپ کا نام لے کر کچھ کہا جائے گا۔ تو عزت بے عزتی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم تو سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، لہذا سیکھنے سکھانے والے عمل میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں۔ آپ کو سیکھنا ہے، اگر عربی سیکھنی ہے اور واقعی میں آپ کو عربی سے لگاؤ ہے اور آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ چاہت ہے، تو پھر آپ یہ سارے باتوں پر عمل کریں جو کہی جا رہی ہیں، تاکہ ہمارا سیکھنا سکھانا کامل بھی ہو اور اس کا ہمیں فائدہ بھی ہو۔ اور سوال جواب بھی اگر ذہن میں کوئی آئیں، ایسی باتیں آئیں، تو اس کے بارے میں آپ میسج کر کے سوال بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی عیب کی بات نہیں ہے کہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، کوئی بات آپ نے سنی ہو آپ کو سمجھ میں نہیں ہے، آپ دوبارہ پوچھ لیں، کوئی لکھنے کا انداز آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا آپ وہ پوچھ لیں۔ آپ لکھ کر اگر بھیجیں گے پکچر تو اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ آپ کی لکھائی کیا ہے، آپ کو لکھ کیسے رہے ہیں، اور لکھنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ دیکھیے اب بات نکلی ہے تو میں آپ کو ایک اور بات کہہ دوں، فائدے کی بات ہے۔ ہمارے استاد محترم ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ آپ استاد کی جو بات ہے اس کو یا تو فوراً لکھ لیں یا بعد میں لکھ لیں، لیکن لکھیں ضرور۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے لکھنے کی وجہ سے وہ استاد کا پڑھایا وہ سبق آپ کو بھولتا نہیں ہے۔ میرے پاس آج بھی اپنی کاپیاں، ساری سبق کے دوران کی لکھی ہوئی کاپیاں آج بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ ایسی کاپیاں میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ لکھوائیں، اور میں نے اس کام کو اختیار کیا کہ سارے طالب علم جو ہے وہ میری کاپی سے ہی فوٹو کاپی کر کے اپنی کاپیوں کی تصحیح کیا کرتے تھے، اور استاد محترم باقاعدہ اس کے اوپر نوٹ لکھا کرتے تھے کاپی کے اوپر۔ وجہ کہ اور آج بھی ہمیں وہ لکھی ہوئی باتیں، ابھی ہم نے عرصہ ہو گیا کتابیں پڑھے ہوئے، 2005 میں جو ہے ہم پاس آؤٹ ہوئے، دور حدیث سے فارغ ہوئے، تو 2005 سے 2021 سے 15-16 سال ہو گئے، تو آج بھی بعض وہ باتیں جو لکھی ہوئی ہمارے پاس لکھتے تھے تو استاد کی وہ غیر نصابی ہوتی تھی، کتاب سے ہٹ کر ہوتی تھی، لیکن وہ لکھنے کی وجہ سے آج بھی ہمیں یاد ہے۔ تو 2 کاپیاں بنتی تھیں، ایک تو اس کتاب کی کاپی بنتی تھی کہ اس کتاب کے متعلق جو سبق ہے، جو تمرین ہے، جو مشق ہے، جو سوال جواب ہے وہ لکھا کرتا، اور ایک کاپی جو ہے پورے سال کی ایک کاپی ہوتی تھی رجسٹر، اس کو جو ہے ہم نے تمام اساتذہ کی نصیحتیں اور سبق کے باہر کی جو باتیں تھیں وہ لکھنے کے لیے میں نے رکھی ہوئی تھی، تو وہ دونوں کاپیاں جو ہے کلاس میں میری کھلی ہوتی تھی۔ اب اس میں ایک کاپی میں جو ہے جو اصل کتاب کا سبق ہے وہ چلتا تھا، اور بیچ میں جب استاد کوئی بات کرتے تھے دوسری کاپی کھلی ہوتی تھی، اس پر فوراً وہ میں نوٹ لکھ لیا تھا۔
تو میرے پاس باقاعدہ وہ نوٹ کی اقوال زرعی کہہ لیں، ہمارے استادوں کے اقوال زرعی کی پوری کاپی ہمارے پاس موجود ہے، اس میں نصیحتیں ہیں بہت ساری ہیں پڑھنے پڑھانے کے متعلق اور جو ہے وہ اس کے متعلق۔ تو اس لیے یہ بار بار میں بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی اس کی عادت پڑے، چاہے یہاں پر ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، تو ہم اس چیز کا اہتمام کریں، ہم لکھا کریں۔ جیسے ہمارے اس اساتذہ جب مسجد میں بیان ہوتا تھا تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کچھ طالب علم جو ہے وہ استاد مسجد میں بیان ہو رہا ہے، امام صاحب بیان کر رہے ہیں، خطیب صاحب، تو ان کی باتوں کو نوٹ کرتے تھے۔ یہ لکھنے کی عادت بہت اچھی عادت ہے اور یہ صحابہ کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو کچھ صحابہ تھے جو کاتب جن کو وحی کہا جاتا ہے، وہ آپ کی وحی لکھا کرتے تھے، آپ کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ آپ جب بھی مجلس لگاتے واعظ فرماتے تو وہ آپ کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت زیادہ پسند فرمایا تھا۔ تو گویا کہ لکھنے والوں کو شروع سے ہی معلمین پسند کرتے آئے ہیں۔ تو جو بھی لکھتا ہے اور اپنے سبق کو جو ہے وہ آگے پیش کرتا ہے، اپنی تصحیح کراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے اندر بھی تصحیح فرما دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس تصحیح کا فائدہ اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے آج کی ہماری اس سبق میں نصیحت کی باتیں زیادہ ہو گئی ہیں اور سبق ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے کہ لفظ کسے کہتے ہیں، ما یتلفظ بہ الانسان، ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس چیز کو تلفظ کرتا ہے اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ کی جمع الفاظ ہے اور الفاظ دو طرح کے ہیں، ایک مفرد ہے ایک مرکب ہے۔ مفرد اکیلے کو کہا جاتا ہے، تنہا کو کہا جاتا ہے، یا جس سے معنی بات پوری سمجھ میں نہ آئے اس کو مفرد کہا جاتا ہے، اور جس سے بات مکمل سمجھ میں آ جائے یا جو ہے ایک سے زیادہ الفاظ مل جائیں تو اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے پڑھی۔ دوسرا ہم نے اس میں اشارہ پڑھا تھا، ھذا اور ھذہ۔ ھذا اور ھذہ میں فرق یہ ہے کہ ھذا مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ھذہ مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ۔ اور قریب کے لیے کہ جب کوئی چیز قریب ہو تو، اور اگر کوئی چیز دور ہو تو اس وقت مذکر کے لیے ذالکا استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے۔ ذالکا کتابن، یہ کتاب آپ کے سامنے نہیں ہے، وہاں دور رکھی ہوئی ہے، وہاں شیلف پر رکھی ہوئی ہے، تو آپ کہیں ذالکا کتابن، وہ کتاب ہے، یہ نہیں وہ کتاب ہے، دور ہے وہ۔ اسی طرح اگر مؤنث کا کوئی لفظ ہے قراستن، تو اگر وہ قریب ہے تو ھذہ قراستن، اور اگر دور ہے تو تلک قراستن۔ تو آج کے ہمارے سبق میں ان دو لفظوں کا بھی اضافہ ہو گیا کہ اس میں اشارہ جو ھذا مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ قریب ہو، اور مفرد مذکر ہو اور دور ہو تو اس کے لیے ذالکا، اور اسی طریقے سے مفرد مؤنث ہو تو ھذہ قریب کے لیے، اور اگر دور ہو تو تل کا استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے الفاظ میں آپ کو لکھ کر جو ہے وہ واٹس ایپ کروں گا، تو اس میں آپ نے پھر تل کا اور ذالکا اس کو لگانا ہے، کہاں مفرد ہے کہاں مذکر ہے، اور اسی طرح ھذا اور ھذہ کی بھی مشق ہم کریں گے۔ اس میں ذالکا اس میں اشارہ مفرد مذکر کے لیے جبکہ دور ہو، تل کا اس میں اشارہ مفرد مؤنث کے لیے جبکہ وہ دور ہو تو مؤنث ہو تل کا، اور اگر مذکر ہو تو ذالکا۔ تو یہ دو قاعدے ہیں، یہ ہم نے جو ہے وہ یاد بھی کرنے ہیں۔ اور ایک اور لفظ ہے ذاکا، ذاکا بھی مفرد مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ سامنے چیز ہے، ھذا کتابن، اب یہ کتاب یہاں سے کچھ قدم کے مسافت پر ہے تو ذاکا کتابن، اور اگر بہت دور ہے تو ذالکا کتابن، یہ فرق ہے۔ باقی مؤنث میں کوئی فرق نہیں، مؤنث میں صرف دو ہی لفظ ہیں، ایک ھذہ اور دوسرا تل کا، تو یہ دو لفظ ہیں۔ اور باقی جتنی بھی نصیحت کی باتیں ہوئی ہیں اس کو ہم نوٹ بھی کریں اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، اور اصل بات ہم اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک ہی رکھیں کہ العلم کلہ ادب، علم تو سب ادب کا نام ہے، اور یہ عربی کو بھی اہل علم ادب کی کتاب ہی کہتے ہیں۔ تو ہم ادب کی کتاب ادب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم با ادب با نصیب بن جائیں گے، اور اگر ادب کی کتاب کو بے ادبی کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے بے ادبی کی وجہ سے ہم بے ادب بد نصیب نہ بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے با ادب با نصیبوں میں شامل فرما کر